فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تفسیر موضوعی روح اور موت کی حقیقت کتاب کا نام ہے۔ تحقیق و تالیف مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 96، برہان ہدف۔ مادہ پرستوں کے نظریات کے برخلاف انسان کی خلقت میں ایک ہدف اور مقصد کار فرما ہے جسے فلسفی تکامل و ارتقاء کہتے ہیں، اور جسے قرآن قرب خداوندی یا رضائے خداوندی اور عبادت و بندگی کہتا ہے۔ خداوند عالم نے فرمایا، میں نے جنات اور انسان کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ میری غلامی عاجزانہ کامل اطاعت کریں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ نیز فرمایا، خدا کی ناراضگی سے بچنے والے متقین جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ وہ اس صاحب اقتدار بادشاہ خدا کے پاس جو ہر چیز پر قادر ہے عزت کے مقام پر ہوں گے۔ القرآن سورہ قمر۔ اگر موت ہر چیز کے ختم ہو جانے کا نام ہے تو پھر انسان کی تکمیل کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو تاکہ انسان کا سفر کمال جاری و ساری رہے، تاکہ اس دنیا کی بوئی ہوئی کھیتی انسان وہاں کاٹے۔ اس لیے مقصد تخلیق کا حصول دوسری زندگی کو مانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر دوسری زندگی نہیں ہے تو پھر ہر چیز معمہ، بے مقصد، مہمل یا لغو ہے، اور پھر ہمارے پاس کسی کیوں کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ پھر یہ پوری زندگی بے معنی، بے مقصد اور مہمل ہو کر رہ جائے گی۔ برہان نفی اختلاف۔ دنیا میں لوگوں میں بلا کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہر انسان کی آرزو ہے کہ اختلاف ختم ہو جائیں اور حقیقتیں واضح ہو جائیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا، خدا ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں قیامت کے دن فیصلے کر دے گا۔ القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ قیامت اور حیات بعد الموت کا ایک مقصد یہ بھی کہ منکرین حق جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ القرآن سورہ نحل۔ موت پر فتح حاصل کرنے کا طریقہ۔ فطرت کا ایک قانون یہ بھی کہ ہر چیز کا جواب اور علاج موجود ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روٹی موجود ہے، پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہے، جنسی خواہشات ستاتی ہیں تو جنس مخالف موجود ہے، امراض آتے ہیں تو دوائیں موجود ہیں، سردی گرمی کے لیے لباس بنانے کا سامان موجود ہے۔ جب ہر مسئلے کا حل اور ہر مرض کی دوا موجود ہے تو پھر موت کا جواب کیا ہے؟ موت کا جواب دوا یا ڈاکٹر نہیں، دوا، ڈاکٹر مرض کا جواب ہے۔ موت کا جواب خالق موت نے بتایا کہ فرمایا، جس کو خوف ہے کہ اس کو ایک دن اپنے پالنے والے مالک سے ملاقات کرنی ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل صالح انجام دے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی غلامی یا اطاعت میں اپنے مالک کے سوا کسی کو شریک نہ کرے۔ القرآن کیف آخری آیت۔ عمل صالح کی حقیقت۔ انسان کا ہر عمل اصل میں اس کی خود شعوری روح یا عقل کا عمل ہوتا ہے، جسم کا نہیں۔ انسان کی خود شعوری جسم کو عمل کے لیے آلے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ اسی لیے جناب رسول خدا نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے، اس لیے ہر عمل حقیقت میں ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور ہر ذہنی کیفیت خود شعوری کو یا تو خدا سے قریب لاتی ہے یا خدا سے دور لے جاتی ہے۔ جو کیفیت خود شعوری کو خدا سے قریب لاتی ہے وہ اس کو راحت اور سکون پہنچاتی ہے، اور جو کیفیت خدا سے اسے دور لے جاتی ہے وہ روح کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ گناہ کی زندگی سے خود شعوری قرب خدا کی رکاوٹوں میں گر جاتی ہے۔
اس لیے پھر وہ منزل مقصود تک جانے کے لیے ارتقا نہیں کر سکتی۔ موت کا تجربہ اس کے لیے سخت تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ موت خدا کی طرف پلٹنے کا نام ہے، جبکہ خود شعوری خدا سے بہت دور ہو چکی ہوتی ہے۔ اب جو خود شعوری گناہوں کو ہٹا کر نیکیوں کی طرف بڑھ جاتی ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ارتقا کی منزلیں طے کر لیتی ہے، لیکن جو خود شعوری دنیا میں نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتی اور گناہوں میں گھری رہتی ہے، اس کی جد و جہد اگلی دنیا میں جاری رہتی ہے، لیکن اس وقت یہ جد و جہد دوزخ برزخی میں انجام پاتی ہے۔ اس لیے خود شعوری قرب خدا کے حصول کی جد و جہد یعنی اپنے ارتقاء کو ملتوی تو کر سکتی ہے، لیکن اس سے بچ نہیں سکتی، مگر اس کوشش کے دنیا میں ملتوی کرنے پر اسے بڑی سخت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ متواتر گناہ کرنے والا محسوس کر سکتا ہے کہ نیکی کی زندگی کی طرف لوٹنا اس کے لیے دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کار اس کی خود شعوری اور نیکی کے درمیان ایسی رکاوٹ حائل ہو جاتی ہے جس سے عبور کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توبہ یعنی خدا کی طرف لوٹنا ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو نہ جاننے کی غلطی کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں اور پھر جلدی سے گناہ کی زندگی سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ القرآن نیز فرمایا، خدا کے بندے تو وہ ہیں کہ جب کسی بے حیائی کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اپنے برے کام پر بار بار اصرار نہیں کرتے، یعنی اس کو دوبارہ انجام نہیں دیتے۔ القرآن اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی ناکامی اور شکست یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں گناہوں کی رکاوٹوں کے خلاف جد و جہد نہ کرے، کیونکہ اگلی دنیا میں گناہوں کے ازالے کے لیے اسے بہت زیادہ دکھ اور رنج اٹھانا پڑے گا۔ یہ لوگ موت کے بعد دوزخ برزخ سے اپنا ارتقاء شروع کریں گے۔ یہ دوزخ دنیا میں تو خود شعوری کو جنت معلوم ہوتی ہے، مگر خود شعوری اپنی دوزخ کا پوری طرح سامنا اس وقت کرتی ہے جب خدا سے دوری کی حالت میں اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب گناہ کی کیفیت لیے ہوئے خود شعوری دوسری دنیا میں پہنچی تو اس پر رنج و غم کی بدترین کیفیت طاری ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دوسری دنیا میں کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہ سکتی۔ شیطان کا تزیین اعمال کا عمل ختم ہو چکا ہوتا ہے، تمام جھوٹی تسلیاں یک قلم میں موقوف ہو چکی ہوتی ہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے، انہوں نے مرتے ہی خدا عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیا اور غلط فہمیوں کے تمام اسباب ان سے کٹ گئے۔ القرآن اور وہ جھوٹ جو انہوں نے گڑھا تھا ان سے غائب ہو گیا، یعنی جھوٹے خدا اور غیر خدا کے سہارے کٹ گئے۔ القرآن ایسے انسان کو ذہنی تکلیف کی وجہ سے بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جلتی آگ میں جھونک دیے گئے، کیونکہ اگلی دنیا میں انسان کی ہر ذہنی کیفیت ایک خارجی حقیقت کی صورت اختیار کر لیتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں خارجی حقیقتیں ذہنی کیفیت اختیار کر لیتی ہیں۔ اب وہ شخص جو دنیا کی زندگی میں خدا کی محبت اور اطاعت کی کوششیں کرتا رہتا ہے وہ گناہوں کی رکاوٹوں پر قابو پا لیتا ہے، اس طرح اطاعت الہی کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے وجود میں خدا کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ ایسی خود شعوری جب موت کا ذائقہ چکھ کر اگلی دنیا میں پہنچی تو خدا کی محبت کے راستے کی تمام مشکلیں اور رکاوٹیں اس کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کی مسرتیں ایسے کمال کو پہنچ جاتی ہیں جن کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے، کوئی انسان نہیں جان سکتا کہ کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اس کے لیے وہاں مہیا کیا گیا ہے۔ القرآن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ مسرتیں، لذتیں، راحتیں اور نعمتیں ہوں گی کہ نہ کسی کان نے سنی ہوں گی اور نہ کسی انسان نے ان کا تصور کیا ہوگا۔ الحدیث اس لیے موت کے وقت خدا کا سچا ماننے والا عاشق مسرت کی ایسی جھلک پاتا ہے کہ وہ خوشی سے سراسر بھر جاتا ہے، اس کے چہرے پر اطمینان اور راحت کی ایک عجیب کیفیت نمودار ہو جاتی ہے۔ اقبال کے شعر کا ترجمہ ہے، مرد مومن کی ایک نشانی تجھے بتائے دیتا ہوں کہ جب اس پر موت آتی ہے تو اس کے لبوں پر تبسم کھیل رہا ہوتا ہے، پھر اس کی مسرت اور اس کا ارتقاء بغیر کسی جد و جہد کے از خود ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہی وہ مسرت ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کے دل میں کسی اور چیز کی تمنا ہی باقی نہیں رہتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ محبوب حقیقی کے حسن اور عطاؤں کی تازہ بتازہ جھلک سے لطف اندوز ہوتا رہتا ہے۔ ہر قدم اس کو اگلا قدم اٹھانے کی طاقت از خود فراہم کرتا رہتا ہے اور اس طرح اس کا ارتقاء مسلسل جاری رہتا ہے۔
برکلے، ہیگل، کروچے، جینٹلے جیسے عظیم فلسفیوں اور ایڈگنسٹ جیسے عظیم سائنسدانوں نے یہ بات مان لی کہ دنیا میں اگر کسی چیز کی موجودگی کا ہمیں یقین کامل ہو سکتا ہے تو وہ ہماری ذہنی کیفیتیں ہیں۔ اسی لیے اگلی دنیا میں ہماری ذہنی کیفیتوں کے سوا فی الحقیقت کوئی چیز موجود نہ ہوگی۔ اگلی زندگی ہماری ذہنی کیفیتوں کی تصویر ہوگی، یعنی اگلی دنیا میں ہماری خود شعوری اپنی ذہنی کیفیتوں کو خارجی شکل دے گی اور ایسا کرتے ہوئے ان اشیاء کو کام میں لائے گی جو اس دنیا میں اس کے تجربے میں آ چکی ہوں گی۔ اسی لیے اہل جنت کہیں گے کہ یہ تو وہی نعمتیں جو ہمیں دنیا میں بھی دی گئی تھیں، حقیقتاً وہاں کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ملتی جلتی ہوں گی۔ القرآن مثال، جس طرح ہم سوتے ہوئے خواب میں اپنی ذہنی کیفیت کی وجہ سے دیکھتے، سنتے، چھوتے، سونگھتے، سوچتے، حرکت کرتے، جانتے اور محسوس کرتے ہیں، جبکہ ہمارا جسم بے حس اور بے حرکت پڑا رہتا ہے اور ہماری ظاہری قوا موقوف ہو چکے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح موت کے بعد ہمارے ظاہری قوا ہم سے الگ ہو چکے ہوں گے، لیکن ہم اپنی ذہنی کیفیت میں دیکھیں گے، سنیں گے، بولیں گے، محسوس کریں گے، حرکت کریں گے، سوچیں گے، جانیں، پہچانیں گے۔ ہماری ذہنی کیفیتیں خارجی وجود اختیار کر لیں گی اور وہاں کی تمام چیزیں دنیا کی چیزوں سے کہیں زیادہ اصلی، حقیقی اور ٹھوس ہوں گی۔ اسی لیے مرنے کے بعد ہر خود شعوری اپنی ایک الگ دنیا میں ہوگی جسے وہ اپنی ہی ذہنی کیفیتوں سے خود تعمیر کرے گی۔ ہر خود شعوری اپنی مختلف جنت یا دوزخ میں داخل ہوگی۔ یہ جنت دوزخ وہی ہوگی جو اس نے خود اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے لیے اپنے افکار و اعمال سے تیار کی ہوگی۔ مدارج ارتقاء۔ سب سے پہلے جب انسان خدا کو پہچان لیتا ہے تو خود شعوری اپنے ارتقاء کے راستے پر پہلا قدم رکھتی ہے۔ پھر اس کا یہ مطلب حسن کا احساس دو طرح سے اظہار پاتا ہے۔ نمبر ایک، ذکر و حمد، تلاوت و مطالعے کے ذریعے انسان اللہ کی ذات و صفات اور اسماء حسنہ پر غور کرتا ہے، پھر ان اسماء حسنہ کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی خدا کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور اس کی صفات و اخلاق کی جھلک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس اسی کو عبادت کہتے ہیں اور یہ انسان کی سیر تکامل اور ارتقاء کا سفر ہے۔ نمبر دو، شروع میں خدا کی معرفت اور محبت کمزور ہوتی ہے، اس لیے خدا کے احکامات پر عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جذبہ حسن کا انسان پر اس قدر تصرف یا قبضہ نہیں ہوتا کہ اس کے سارے اعمال کا سرچشمہ بن جائے، یعنی خدا کی محبت اس کے سارے وجود پر چھا جائے۔ یعنی انسان شروع میں اپنے آدرش مقصد حیات کے تصرف میں پوری طرح نہیں آتا، اس کا کچھ حصہ دوسرے تصورات یا آدرش مقاصد کے تصرف میں رہتا ہے، اس لیے اس کے سارے کام اور اس کے سارے اعمال صحیح آدرش کے تقاضوں کے عین مطابق سرزد نہیں ہوتے۔ ایسے ہی موقع پر انسان غلطیوں اور گناہوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے، غالب کا شعر ہے یہ۔ لیکن جس قدر انسان ذکر و فکر، نماز و تلاوت کے ذریعے خدا کے اسماء حسنہ اور آیات الہی پر غور و فکر کرتا جاتا ہے، اسی قدر اس کے احساس سے حسن اور خدا سے محبت اور تعلق میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی تعلق اور محبت کی وجہ سے وہ پوری طرح اپنی صحیح آدرش کے تقاضوں پر عمل کرنے لگتا ہے، یعنی خدا کی عملاً اطاعت کامل کرنے لگتا ہے۔ اس کی خود شعوری خدا سے محبت کا اظہار پا کر طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخرکار اس کی توجہ کا مرکز خدا کے اسماء حسنہ، اس کی مرضی، اس کی محبت اور اطاعت ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کہ خدا کی معرفت کی وجہ سے خدا کی محبت اور اطاعت کا تعلق اس کے پورے وجود میں سمجھ آتے ہیں۔ اب اس کا جذبہ حسن پوری طرح تسکین پاتا ہے۔ اس عمل سے خود شعوری کی خدا آدرش سے محبت اور قوی تر ہو جاتی ہے، پھر وہ خدا سے محبت کے تقاضوں کو خوب سمجھتا ہے اور پورا کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی محبت اور اطاعت خالص اور محکم ہوتی جاتی ہے۔ بس یہی انسان کی ارتقاء کی معراج ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان کی خود شعوری اپنی مراد کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کا خالق اس سے راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کو خدا کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ خدا ان سے راضی ہوا اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔ القرآن۔ اسی مقام پر انسان کا ہر عمل، اس کی زندگی اور موت، عبادت، اطاعت، ریاضت، محبت، سب کی سب صرف اور صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔
یہی وہ منزل ہے کہ خود شعوری خود آپ کو پا لیتی ہے، یہی انسان کا تزکیہ فلاح اور نفس مطمئنہ ہے۔ اس حالت میں انسان حقیقتاً جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے جس نے اپنی جان کو غلط کاموں اور مقاصد سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ القرآن۔ ایسے ہی انسان کو موت کے وقت ملک الموت یہ آیت سناتے ہیں، اے مطمئن جان اپنے پالنے والے مالک کی طرف لوٹ جا، تو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں، اب میرے خاص غلاموں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی میرا مقرب یا پسندیدہ بن جا۔ القرآن۔ اس مقام پر پہنچ کر خود شعوری کو بے حد مسرت حاصل ہوتی ہے، پھر خود شعوری خدا کی معرفت اور محبت کی وجہ سے از خود ترقی ہی کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب اس میں خدا کی محبت کمال کو پہنچتی تو یہ لطف و سرور بھی اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت انسان اپنے مطلوب حقیقی یعنی خدا کی طرف شدید کشش کا جذبہ محسوس کرتا ہے۔ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کی محبت میں کھو چکا ہے، اس کو خدا اپنی طرف کھینچ رہا ہے، پھر وہ خدا کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں زبردست لذت محسوس کرتا ہے، اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ پھر وہ خود کو خدا کی محبت اور اطاعت کے لیے وقف کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، کہو میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ القرآن۔ اس طرح وہ مجازی طور پر خدا کے نائب کا مقام حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ پھر وہ خدا کی ہر عطا کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ وہ صرف خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، خدا کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے وہ اپنے اندر زبردست خواہش اور محبت محسوس کرتا ہے جس سے وہ خود کو روک تک نہیں سکتا۔ کشاں کشاں لیے جاتی ہے آرزوئے وصال، کشاں کشاں تیرے نزدیک آئے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو خداوند عالم نے اہل بیت رسول کے حوالے سے یوں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ خود بھوکے رہتے ہیں، خدا کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ حتیٰ کہ شکریہ تک نہیں چاہتے۔ القرآن۔ سورہ دہر۔ جب انسان خدا سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل یعنی وہ اچھے کام بھی انجام دیتا ہے جو اس پر فرض نہیں کیے گئے، یعنی فرائض سے بھی زیادہ نیک کام وہ اپنی خدا سے محبت اور شوق اطاعت سے انجام دینے لگتا ہے۔ اس طرح مومن کا خدا سے تعلق اور محبت فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرنے سے اور ترقی کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ خدا فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل فرض سے زائد کام میری اطاعت میں کرتا ہے تو پھر میں خود اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ سکتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل سکتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی کو عرفہ مقام وصل کہتے ہیں۔ یہ کمال قرب ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں انسان کا ہر عمل عین خدا کی مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اب جو انسان خالق سے عملی تعاون کرتا چلا جاتا ہے، اس کی خود شعوری کی مخفی قوتیں اجاگر ہوتی چلی جاتی ہیں اور اس کی خدا سے محبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب اس کو اپنی بری خواہشات کی مخالفت کی مزاحمت سے خاص پریشانی نہیں ہوتی، یعنی مزاحمت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب اس کو خدا کی اطاعت میں لطف آنے لگتا ہے، اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ خدا اور رسول کے دیے ہوئے علم سے فائدہ اٹھا کر سب سے پہلے خدا کو پہچانے۔ جس قدر وہ خدا کی اسماء و صفات و آیات پر غور کرے گا اسی قدر خدا کو پہچانے گا۔ کائنات عالم کی تخلیق پر جس قدر غور کرے گا اسی قدر وہ خدا کی قدرت، رحمت، عظمت و جلالت کو پہچانے گا۔ نمبر 2، اسی قدر وہ خدا سے محبت اور اطاعت کرے گا۔ نمبر 3، غلط تصورات اور غلط آدرش مقاصد حیات کی محبت سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، پھر جب خدا کی معرفت اور محبت کی وجہ سے خدا کی عملاً اطاعت کرتا ہے تو اس کا حقیقی ارتقاء کمال کو پہنچ جاتا ہے، وہ خدا کی صفات و کمالات سے زیادہ فیض پا لیتا ہے، خدا کی صفات و کمالات کو اپنی ذات کے اندر سمو لیتا ہے۔ اس منزل پر وہ خدا کا خلیفہ مجازی اور کامل عبد بن جاتا ہے۔ پھر ہم جو اپنے اندر خدا کے صفات حسنہ کی عکس یا جھلک پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اسی قدر ہم خدا سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں
اور خدا کے اس تصور کو مکمل کرتے جاتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے۔ پھر جب وہ کائنات عالم کو دیکھتا ہے تو اس سے صاف صاف صرف اور صرف ایک خدا کا ہاتھ اور جلوہ دکھائی دیتا ہے جو ہر جگہ ہر کام انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ عظیم حقیقت کو پا لیتا ہے کہ طاقت، علم، کمال، جمال، غربت، دولت، خوشی، سکون، نفع، نقصان سب صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں۔ دوسرے تمام لوگ صرف اور صرف وسیلے یا کل پرزے، اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات جان لینے کے بعد کہ انسان کسی دوسری طاقت کے تسلط کو اپنے اوپر قبول نہیں کرتا، پھر وہ ہر بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے، صرف خدا کی محبت، تعلق اور اطاعت کو ہر کمال سے بڑا کمال سمجھتا ہے۔ یہی کلمہ لا الہ کا مفہوم ہے، یہی انسان کی تکمیل ہے اور یہی موت کی بہترین تیاری ہے۔ اس لیے کہ خدا کی محبت کی وجہ سے انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن میں خداوند عالم نے فرمایا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، القرآن۔ جب خدا صرف یاد کرنے پر بندے کو یاد کرتے ہے تو بندے کے محبت کرنے پر اپنے بندے سے کتنی محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ خدا سے محبت کرنے والا بندہ جب خدا کی عملاً اطاعت بھی کرتا ہے تو اپنی خدا سے محبت کو ثابت کر دیتا ہے، پھر وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر موت کے معنی اپنے محبوب و معشوق سے ملاقات کرنا ہو جاتا ہے۔ محبوب حقیقی سے ملاقات ایک لذیذ ترین تجربہ ہوتا ہے، اس لیے امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ موت کا لمحہ مومن کے لیے لذیذ ترین تجربہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر کا ترجمہ ہے، مومن کی موت کیا ہے؟ دوست کی طرف چلا جانا، دنیا کو چھوڑ دینا اور دوست کی گلی کو اختیار کر لینا ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تو اس نے ابراہیم سے کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ ملک الموت نے کہا مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا خدا تو مجھے اپنا دوست بنا چکا ہے، کیا بھلا دوست کو مارتا ہے؟ ملک الموت نے جا کر خداوند عالم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ابراہیم نے آپ سے پوچھا کہ کیا دوست کو مارتا ہے؟ خداوند عالم نے ملک الموت سے فرمایا کہ جاؤ اور ابراہیم سے پوچھو کیا دوست کو ملاقات کے لیے بلائے تو دوست ملاقات کے لیے آنے سے انکار کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام فوراً موت کے لیے تیار ہو گئے، جس طرح ایک عاشق اپنے دوست سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ ہم میں پیاسے شربت دیدار کے۔ قرآن مجید نے موت کو صرف 2 لفظوں میں بیان فرمایا ہے، لقاریہ، اپنے والے مالک سے ملاقات کے درمیان اگر محبت کا قدم آ جائے تو وہ لذیذ ترین ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے موت اعلیٰ من العس، شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے، کیونکہ مومن خدا سے محبت کرتا ہے۔ جو واقعاً خدا کو دل سے مانتے ہیں وہ خدا سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ یہی محبت الہی ایمان کا معیار ہے اور کامیابی کا راز ہے۔ القرآن، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، پھر اس محبت کا عملی نتیجہ خدا کی عملی اطاعت ہوتا ہے اور خدا والوں سے محبت ہوتا ہے۔ یہ محبت کا فطری تقاضا ہے کہ محبوب کے محبوب سے محبت کرتی ہے۔ اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے محبت کرو خدا کی وجہ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے۔ سوائق محرقہ نیز فرمایا خدا ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ترمذی شریف۔ اسی لیے قرآن مجید میں رسول خدا اور ان کے قرابت داروں سے محبت کا حکم دیا گیا۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ جو بھی اس نیکی کو کما کر لائے گا ہم خود اس کی حسنات اور حسن میں اضافہ کریں گے، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا قدر کرنے والا ہے۔ القرآن سورہ شعراء۔ معلوم ہوا خدا والوں کی محبت ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہے، ہماری ناقص نیکیوں کو قبولیت کی منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے فرمایا کہ اہل بیت رسول کی محبت ہی اصل حسنہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے اسی آیت میں 2 مرتبہ اس محبت کو حسنہ نیکی فرمایا ہے، کیونکہ یہی محبت تمام نیکیوں کی جڑ بنیاد ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کام کیا؟ موسیٰ نے عرض کی کہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ فرمایا نماز تیرے قرب کا ذریعہ ہے، روزے تیرے لیے جہنم کی ڈھال ہے، زکوٰۃ تیری پاکیزگی، زیادتی رزق اور بلند درجات کے لیے ہے۔ یہ بتا کہ میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے۔
عرض کی مالک میں کیا کروں جو تیرے لیے ہوں؟ فرمایا کہ تو نے میرے دوستوں سے محبت کی، کیا تو نے میرے دشمنوں سے دشمنی کی؟ اللہ اکبر۔ اصول کافی۔ معلوم ہوا خدا والوں سے محبت کرنا اور ان کے دشمنوں سے عداوت کرنا سب سے افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ خدا والوں میں انبیاء کرام، صدیقین یعنی ائمہ اہل بیت، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان میں سب سے افضل محمد و آل محمد ہے۔ ان سے محبت اور ان کی عملاً پیروی کرنے ہی میں انسان کی اصل معراج اور تکمیل کا راز ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ قرآن میں فرمایا کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خود خدا تم سے محبت کرے گا۔ القرآن۔ خدا کے محبوب بن جانے سے بڑی کوئی اور کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مؤلف۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل من انک انت السمیع العلیم۔ ڈاکٹر محمد حسن رضوی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب تفسیری موضوعی روح اور موت کی حقیقت، جدید و قدیم علوم اور سائنس، مذاہب عالم، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تحقیق و تالیف، مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی اپنے اختتام کو پہنچی۔